دنیا کے اندر اور احباب بھی جاننے والے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو دنیا میں جس کو بھی جو ملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ اگر آپ کوئی بھی چیز گننا چاہیں تو اس پر بھی بہت بڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آخر پوائنٹ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہم کو عطا کی۔ اور بار بار فرماتا ہے کہ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیں۔ تو یہ نعمت بھی یعنی قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جیسی عظیم ہستی بھی ہم کو انہی کے صدقے سے ملی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی مجدد مبعوث کرے گا۔ یبعث ھذہ الامہ، اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا حضور کے صدقے میں صدی کے شروع میں۔ یعنی بھیجے گا کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیدا کرے گا، بے ست یعنی ظہور فرمائے گا۔ ان کی علمی فیضان کو دنیا میں 4 چاند لگائے گا۔ تو ان کی اگر روحانی، عرفانی اور علمی کارنامے اگر دیکھنے جائیں تو وسیع ہے، اس پر بھی بڑی بڑی خطابات ہو سکتے ہیں۔ اتنا اندازہ لگائیے کہ قبلہ حضور شیخ الاسلام نے 1200 کتابوں سے بھی زیادہ کتابیں لکھ دی ہیں، اور یہ بھی کتاب کوئی کتاب سے نہیں ہے چھوٹی چھوٹی، بلکہ بڑی بڑی کتابیں۔ مثال کے طور پہ قرآن انسائکلوپیڈیا لے لیں، ایک جو حالیہ دور میں آپ کی 50 برس کی محنتوں سے بنی ہوئی ہے وہ کتاب۔ ایک نام ہے کتاب کا، ایک ہی نام ہے قرآن انسائکلوپیڈیا۔ اگر اس کی جلدیں دیکھنے جائیں نا، ابھی اپنے پاس بھی یہاں بھی پڑھی ہے مسجد میں، تو 8 جلدیں ایسے۔ کتنی؟ 8 جلدیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کو ہم کو جو عطا فرمایا ہے حضور کے صدقے میں، وہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ جتنا بھی ہم ان سے فیض لے لیں وہ کم ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کتابیں بھی بہت ہیں۔ کتاب کا اگر آپ لسٹ دیکھنا چاہیں اور ہر موضوع پہ، موضوع، چیپٹر، عنوان ہزاروں کی تعداد میں ہے، بڑے بڑے چیپٹر۔ اور اس کے علاوہ مخلوق خدا کی خلق کی جو خدمت ہے یہ بھی دیکھنا چاہیں تو اس کی بھی گنتی نہیں ہے۔ کئی گوشے ہیں، ان گوشوں میں سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج روحانی گوشہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنے دماغ دلوں میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ مختصر یہ کہ ہم نے کل ایک کتاب سفیر امن ہمارے ہندوستان سے، ہمارے کچھ سے ہی چھپی ہوئی ہے، ایک سید صاحب ہیں انجار والے، سید احمد شہباز صاحب، انہوں نے لکھی ہے۔ تو انہوں نے اس مہینے میں ہی فرمایا تھا کہ اس کا مطالعہ کرو اور اس کا امتحان دو۔ تو الحمدللہ کل امتحان بہت لوگوں نے دیا، اس میں بھی الحمدللہ شامل تھا۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ بھی بہت شارٹ کٹ میں انشاءاللہ تعالی 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو اس میں آپ کی تاریخ ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اسلامی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، اور یعنی انگریزی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ انگریزی تاریخ تو 19 ہے، آپ کو پتہ ہے، 19 فروری 1951، اور اسلامی تاریخ ہے 12 ربیع الاول، جمادی الاول ہے، کیا 12 جمادی الاول، تاریخ 12 اور پیر کا دن ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے۔
اس کے علاوہ اور روحانی فیض میں سے ایک آپ کو بات شروع کر دوں کہ ان کے والد محترم جن کا نام فرید الدین ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو تیرے دین کی صحیح خدمت کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا 3 سال کے بعد سن لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عطا فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے کہا، وہ تاریخ۔ تو جب علم کا لینے کا وقت آیا تو آپ کے والد محترم کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ اے فرید الدین، تو نے میری بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ فرزند عطا کرے گا تو میں آپ کے بارگاہ میں لے آؤں گا۔ تو فرزند عطا کر دیا ہے، اب وہ بولنے بھی لگ گئے، 8 سال کی کم و بیش عمر تھی، تو ان کو وہاں لے گئے، کہاں؟ مدینہ پاک میں، اور ابتدائی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ابتدا ہے وہ مدینہ پاک سے ہوئی ہے ان کی، اور وہاں کے بڑے عالم تھے، اور ان کے جہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کی جہاں جگہ تھی ان کے سامنے ہی ایک مدرسہ تھا، مدرسۃ الشریعت العلومیہ، ایسا اس کے نام سے کوئی مدرسہ تھا، اس میں آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ بسم اللہ شریف آپ کی آغاز مدینہ پاک سے ہوئی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کون کون سی نعمتیں عطا فرمانے والا تھا۔ تو آپ کی ابتدا بسم اللہ شریف کی وہاں سے ہوئی، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان پاک سے، اور پھر وہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ شیخ الاسلام کو خواب میں آ کے فرمایا کہ یہ ہمارے مفتی اعظم کچھ نے بھی سیرت مصطفیٰ میں بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کو ایک دودھ کا مٹکا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے طاہر یہ مٹکا لے اور جو جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب میں پلا دے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں دین کو بانٹے گا۔ اسی طرح بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کو بہت بڑی بڑے واقعات ہیں، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو چند منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح ایک گاؤں میں گئے تھے آپ اور آپ نے اذان دے دی، تو وہاں کے جو امام صاحب ہوں گے انہوں نے ان کو ڈانٹا، چھوٹی عمر تھی، انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ چھوٹے بچے ہو، تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، ایسے بہت ڈانٹا، اور نہ جانے ایسے الفاظ ان کو کہہ دیے۔ تو ان کا دل، ان کو قبلہ حضور نے ان کو کچھ کہا نہیں مگر دل ان کا بہت دکھ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کسی کا دکھانے جیسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ فعل ہو گیا تو دنیا آخرت دونوں برباد ہے۔ کیوں کہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل کے مقام کو بنایا ہے۔ تو دل دکھ گیا، وہ گھر پہ آ گئے۔ اسی رات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا دوسری رات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آ کے وہ جو دکھ تھا وہ دور کیا۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ کبھی دل دکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے کام بن جاتے ہیں۔ کبھی کسی وجہ سے اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ دے اور دل دکھ جائے تو اس سے کام بنتے ہیں یقیناً۔ تو اگر یہ بھی بہت بڑی قسمت کی بات ہے کہ ہو گیا دل دکھا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازیں با جماعت، جب چھوٹے تھے، 8 سال کی عمر تھی کم و بیش، 8 سال کی، تو ان کو خواب میں آ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھائی اپنے پیچھے، 5 نمازیں، اور ہر جماعت میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نماز پڑھاتے تھے، اور پیچھے طاہر القادری صاحب چھوٹے تھے، طاہر تھے تو وہ نماز پڑھتے تھے۔ جب 5 نمازیں ہو گئی اور جب باہر نکلے تو غالباً نماز عصر تھا، ایسا کوئی فرماتے آپ خود، اور یہ بھی میں آپ کو ایک امانت کے طور پہ نعمت ہے وہ جو آپ نے شاید کم سنی ہوگی۔ تو باہر جب نکلے سب احباب تو ایک ٹیلا تھا، ریت کا ٹیلا تھا، اس پر بیٹھ کے قبلہ نے عرض کیا، بہت سے صحابہ کرام بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلا کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یہ ٹیلا جو ہے اس پر آقا صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہوں گے اور نصیحت فرمائیں گے، خطاب فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس ٹیلے پہ آ گئے، اس ریت کے ٹیلے پہ، اس پر بیٹھے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، اور بہت سے صحابہ کرام اسی
मजलिस में जमा थे। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी, इसमें भी बहुत गुफ्तगू, छोटी सी बात कर रहा हूँ आपको। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तारुल कादरी साहब ताहिर जब थे तो 8 साल के थे, उनको अपने गोद में बिठाया और हर एक का तारुफ कराया कि ए ताहिर, ये जो बैठे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, ए ताहिर ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ए ताहिर ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए ताहिर ये मौला कायनात अली करमल्लाह वजहुल करीम है। इस तरह आपने तारुफ कराया। और दूसरे एक खिताब में फरमाते हैं कि 2 हस्तियों का मुझे बहुत अच्छा तारुफ कराया गया। कौन से? एक इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका अच्छा तारुफ कराया गया। और फिर ये बात हो गई, फिर हर एक को कहा कि ए अबू बकर ये ताहिर है, ए उमर ये ताहिर है, यानी उनसे इनका तारुफ कराया, इनका उनसे तारुफ कराया। ये बात हो गई। जब इसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आग जल रही है, इसमें इसको ले जाओ। तो सहाबा इकराम तारुल कादरी साहब को उस आग में ले जाते हैं। बहुत बड़ी आग जल रही थी, उंगली पकड़ी थी कादरी साहब की सहाबा इकराम ने, और फरमाते हैं कि मुझे डर लगा कि ये आग जला न दे। एक बार गए उसमें से तो डर लग रहा था, और 3 बार, एक बार निकले फिर बाहर आए, एक फिर गए फिर निकले, फिर गए फिर निकले, इस तरह 3 बार कहा। फिर कहा कि अब आप जाते रहे। तो फरमाते हैं मैं कितनी बार गया और निकला, गया और निकला, और फरमाया कि हम तो निकलते रहे थे, अब आगे तुम्हें निकलना है इस आग से। तो ये आग दुनिया की आग होती है। जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं उन पर तान तशरी होती रहती है। जो ये किताब मैंने आपके सामने अर्ज़ किया सफ़ीर अहमद, उसमें ये भी लिखा है कि बड़े बड़े उलमाए किराम से इतने इख्तलाफात क्यों हैं, इसकी बहुत सी वजूहात है। उसमें से 3 वजह ये है। एक तो वजह ये है कि ना समझी, यानी अल्लाह तबारक व तआला इनको वो समझ अता फरमा देता है कि दुनिया के लोग समझ नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने इनको वो नेमतें कैसी नेमतें दी है। मिसाल के तौर पे कि 40 साल पहले किबला शेखुल इस्लाम ने फरमाया था कि टीवी ये वीडियो वगैरह है आपने जायज़ करार दिया था, और उस वक्त पूरी दुनिया के अक्सर उलमा ने फतवा लगा दिया था कि ये कुफ्र है, ये शिरक है, ये हराम है वगैरह वगैरह। हराम का तो सबने बोल दिया था, शिरक का भी कहा था, मगर हराम का सबने फतवा दे दिया था, और फोटो वगैरह का भी। और जो ये अंग्रेजी सीखते हैं ना, हम अंग्रेजी बच्चे भी सिखाते हैं हमारे बच्चों को, इनका भी बाइकाट किया था उस वक्त के उलमाए किराम ने। मगर किबला हुजूर ने फरमाया था नहीं, ये दीनी और दुनियावी उलूम जितने भी है हमारे ही मदारिस वगैरह से निकले थे, जमा थे। जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तब इन्होंने अलग अलग कर दिया, सारे जितने भी उलूम एक जगह पे पढ़ाए जाते थे, मगर फिर से अल्हम्दुलिल्लाह किबला हुजूर ये सब जमा कर रहे हैं। तो पता चला कि जो 40 साल 30 साल पहले आपने फरमाया था, उसी जगह पे सब उलमाए किराम को आना पड़ता है, और आ रहे हैं। ऐसे बहुत से मसाइल, एक मसला है, ऐसे हज़ार मसाइल है जो किबला हुजूर ने पहले फरमाया था, वो आज उसी मसले पे उलमाए किराम आ रहे हैं। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला उनको बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमा देता है, जो पहले वाले आगे बातें होने वाली। तो मैं कुरानी बातें कर रहा था। इसी तरह किबला हुजूर को यानी मदीने पाक में बुलाया जा रहा है, बुलाया गया कि आप ताहिर मेरे पास आओ। वो पुराना मदीना जो फरमाते हैं कि मैंने बाद में कई साल बाद मैंने किताबों में पढ़ा कि ऐसा ऐसा मदीना था, मगर बचपन में वो मदीना देख लिया था ख्वाब के जरिए से। तो वो जब मैं पढ़ता था तो वो बातें खुल जी जाती, वो तो मैंने पहले देखा था इस तरह। तो बुलाया जाता है, छोटी बात बता रहा हूँ, बुलाया जाता है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत मुबारक बताई जाती है, और देखते हैं कि सर मुबारक पर बड़े अनवार और नूर निकल रहे हैं। और जब मैं कहते हैं कि मैं पीछे देखता हूँ, किबला हुजूर फरमाते हैं कि मैं पीछे देखता हूँ पैंती की तरफ, तो वो मुनहदिम पड़ी हुई थी, गिर गई थी, ऐसी हालत थी। तो मुझे ऐसे हुआ कि मैं बना क्यों न दूँ, जो तुरबत मुबारक है, कब्र मुबारक है, ये बना क्यों न दूँ। तो ऐसा महसूस ख्याल आया, मगर कुछ उस वक्त आपके पास वसाइल नहीं था, मगर वसाइल नहीं है तो कहते हैं कि मेरे पास कहीं से वसाइल आ गए, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया।
تو کہتے ہیں کہ میں نے بنانا یوں ہی، ایک طرف سے میں بناتا ہوں، دوسری طرف سے کوئی میری عمر کا ایک دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے بھی بنانا شروع کر دیا، بنا کے وہ پوری تربت مبارک الحمدللہ پلاسٹر ہو گئی، پوری اچھی طرح سے قبر مبارک بن گئی۔ پھر وہ جو پیچھے آدمی آیا تھا وہ پہلے چلا گیا، پھر میں کہتے ہیں کہ میں کھڑا رہا اور ہاتھ باندھے پیچھے رہا اور عرض کرتا ہوں کہ اب کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد قبر مبارک الحمدللہ کھلی اور اس میں سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے قبلہ شیخ الاسلام کو اپنے سینے سے لگائے اور بہت سے اور الفاظ کہے، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، اور پھر کہا کہ طاہر تیرے پاس کاغذ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے میں لے آتا ہوں۔ وہ کاغذ کہیں سے لے آتے ہیں، لے کے آ کے دیتے ہیں، تو یعنی عرض کرتے ہیں قبلہ حضور کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں قلم لگی ہوئی تھی، وہ قلم نکال کے اس پر پوری سند لکھ دیتے ہیں، پوری سند لکھ دیتے ہیں، اور اخیر میں جو انگوٹھی مبارک تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا تھا، پتہ ہے نا آپ کو، مہر نبوت بولتے، تو وہ مہر نیچے لگا دی اور کہا طاہر جا میں تجھے سند دیتا ہوں۔ تو دنیا میں کوئی آیا ہوگا، کوئی کہیں سے لے کے آیا ہوگا سند، کوئی کہیں سے لے کے آیا ہوگا۔ شیخ الاسلام حالیہ دور میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت اس مہینے میں ہم کو عطا فرمائی ہے، وہ جن کو سند آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، آخری واقعات چھوٹا سا کر کے رخصت کروں گا آپ سے۔ ایک واقعات یہ ہے کہ ایک جشن تھا، جشن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، تو اس میں بڑے بڑے جو دنیا دار آدمی ہوتے ہیں وہ بھی آئے تھے۔ جب خطاب پورا ہو گیا تو جو بڑے بڑے آدمی تھے، مالدار وغیرہ دنیاوی معاملہ، اس میں سے لوگ پڑ گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے، اور قبلہ حضور نے خطاب فرمایا مگر ان کی کوئی خاطر تواضع نہیں کی۔ دل میں ایسا کہتے ہیں کہ مجھے ہوا کہ یار دنیا کیسی ہے، جو 4 دن کی کرسی ہے اور 4 دن کا مال ہے، ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور ایک عالم دین ہے اس کی کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، مگر دل میں بوجھ لا کے یہ چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں اسی رات یا دوسری رات، وہ مجھے یاد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسی رات یا دوسری رات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آ کے بوجھ ہٹاتے۔ جشن کن کا تھا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو آ سکتے تھے، غوث پاک بھی آ سکتے تھے، مگر انہوں نے عرض کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہی جائیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی اب خواب شروع ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک حسو بلیل گاؤں کر کے اس طرح کا ایک گاؤں تھا، ان کے وہاں پاکستان میں کہیں ہوگا حسو بلیل، تو اس طرح کا ایک گاؤں تھا۔ تو اس گاؤں میں بہت سے لوگ آ رہے تھے اور ہجوم جا رہے تھے۔ تو قبلہ حضور نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس گاؤں میں آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سارے ہجوم جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کی زیارت کرنے کے لیے جانے لگا۔ تو راستے میں پہنچا تو لوگ واپس آنے لگے، تو میں نے پوچھا کہ کیوں واپس آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ناراض ہیں اور کسی کو بھی اپنا دیدار نہیں دے رہے۔ تو میں ان کے کمرے کے پاس پہنچ گیا، تو وہاں کچھ آدمی 2-4 کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چلے گئے، کہتے ہیں میں اکیلا رہا، ایک ہی رہا۔ تو اس جگہ پہ 2 روم تھے، اگر سامنے سے اگر کوئی دیکھے تو دکھائی نہ دے، اگر کوئی تھوڑا سا ہٹ کے دیکھے تو کمال ایسا یعنی ادوپرا ایسا ڈھکا ہوا تھا کہ دوسری جگہ سے دکھائی دے ایسا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دکھائی دینے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھائی دینے، وہاں سے اٹھے اور دوسرے روم میں گئے اور وہاں وضو فرمایا، اور ایک صوفہ لگا ہوا تھا، صوفہ حالیہ دور کا جو صوفہ ہوتا ہے وہ صوفہ لگا ہوا تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور پھر طاہر کو دیکھا، طاہر القادری صاحب کو، اور کہا کہ ادھر ہوتا ہے۔ جب یعنی آنے لگے طاہر القادری صاحب اور ان کے ہاتھ چوما اور قدم بوسی کی، اور پھر کہا بہت سی باتیں، ان میں سے ایک بات یہ عرض کروں کہ انہوں نے کہا کہ اے طاہر، مجھے یعنی پاکستان والوں نے بلایا تھا،
بلایا تھا، بلا کے میری عزت نہیں کی، بلایا تھا مجھے اور بلا کے میری عزت نہیں کی، اس لیے میں اب اس پاکستان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ کے، اور قبلہ حضور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں، اگر آپ چلے گئے تو ہمارا کون؟ تو اس وقت آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اے طاہر میں ایک شرط پر رہ سکتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ تم منہاج القرآن یہاں بناؤ ادارہ، اس ادارے میں رہنے کے لیے آؤں گا۔ تو ادارہ منہاج القرآن ہے، وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا کیا ہے؟ مہمان خانہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب میں رہنے کے لیے آؤں گا۔ تو یہ تحریک منہاج القرآن جو بنی ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق بنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی بڑی دیگ بھری ہوئی ہے، اس میں سے چند دانے آپ کو دیے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت آئے گا تو کبھی عرض کریں گے۔ چلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائمہ دائم رکھے، ان کا فیض ہم لیتے رہیں اور دنیا میں بانٹتے رہیں، ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔